تو شیخ سوال ہمارے پاس موصول ہوا ہے کہ مباہلہ کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مباہلہ تو دو فریق جو ہے نا کسی بات میں جھگڑ رہا ہے، کوئی حل نہیں ہوتا، معاملہ ایسا کہ وہ بالکل یقین ہے انہیں کہ سچ پر ہے نا، یہ نہیں کہ ذنی باتیں جیسے رفع اعلان کرنا وغیرہ ان پر مبالے نہیں ہو سکتے، ہر گروہ اپنی جگہ پر سمجھتا کہ میں ہی حق پر، جہاں بالکل پتا ہو کہ یہ حق دھرمی کر رہا وہاں مبالہ تھا۔ اور حضور کی زندگی میں ایک ہی بار ہوا، آپ نے کبھی کفار سے باقی لوگوں سے نہیں کہا کہ آؤ مبالے کریں، دلائل دیے ہیں، ان کے شبے دور کیے، صرف نجران کے عیسائیوں سے کیا، اس لیے مخصوص وجہ تھی۔ اور اسی لیے میں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک سمجھتا ہوں کہ کوئی بات میں مبالغہ نہیں کر سکتا، نہ یہ کوئی عام حکم ہے، کیا پتہ کیا ہو جائے، بجائے اس کے مرنے کے تم ہی پہلے مر جاؤ، پھر کیا بنے گا، حق باطل ہو جائے گا۔ چھوڑو ان باتوں کو، وہ اللہ کا نبی وہی سے جانتا تھا، کیونکہ پتا تھا کہ جب یہ چلے ہیں ان کے بشپ بھی تھے، بڑے بڑے سردار، 60 آدمیوں کا وفد تھا، راستے میں باتیں کرتے آ رہے تھے کہ نبی تو وہی ہے جس کی خبر ہمیں دی گئی، مانتے تھے۔ اور ایک آدمی جو تھا نا بشپ، اس کے بھائی کے گھوڑے نے ناخن لیا، وہ ٹھوکر لگ، تو اس کو نہیں پتا، اس نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا کہہ دیا کہ تباہ ہو یہ آدمی جس نے سارے عرب کو مصیبت میں ڈالا۔ تو اس کا جو بھائی تھا پادری، اس نے کہا کمبخت خاموش ہو جا، اس نے کہا کیوں، اس نے کہا نبی ہے، اس نے گھوڑا دوڑایا، یہ پھر پیچھے چلاتے رہے، اس نے بات سنی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اس نے کہا پھر فریب کرتے ہو، مانتے اور قوم کو دھوکہ دیتے ہو، یہ ان کے اندر کی کمزوری کا اللہ کو پتا تھا۔ اس لیے جب بحث مباحثے نارمان نے اللہ نے کہا ان سے پھر کہہ دو کہ اپنا بال بچہ لے آئے، میں بھی لے آتا ہوں میدان میں، پھر بد دعا ہو جی نب ٹہل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا دعا کریں گے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے۔ جب بات یہاں تک پہنچی اور حضور نے اپنی طرف سے یہ بتانے کے لیے کہ میں پوری طرح تیار ہوں، صحیح مسلم میں کہ آپ نے اپنے اس بچوں میں سے بڑی بیٹیاں تو فوت ہو چکی تھی، کچھ لوگ نا یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر حضور کی اور بیٹیاں ہوتی وہ کیوں آتی، میں ضمن بتا رہا ہوں کہ خواہ مخواہ لوگوں نے بحثیں چھیڑی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے سارے فریق جو ہے نا خواہ وہ شیعہ سنی، ان کے دفاتر اللہ کی قسم بھرے ہوئے کہ حضور کی 3 بیٹیاں تھیں اور بھی ان کی شادیاں ہوئیں سارا کچھ، مگر ضد سے لوگ انکار کر دیتے۔ تو یہ 3 کیوں نہیں بلائیں، 3 میں سے کوئی زندہ تھی، رقیہ فوت ہو چکی، 8 ہجری تک تو سب فوت ہوتی، ان کو قبر سے حضور آتے، فاطمہ زندہ تھی، اس کو بلایا، علی بلائے، حسن اور حسین بلائے، کہتے نہیں حضور کا کوئی اور نواسا ہوتا بلاتا۔ یہاں بھی آپ سمجھ لیں کہ حضرت حسن اور حسین کی بہنیں بھی زینب تھی، ان کو لایا، وہ کیوں کہتے ہو ایسی باتیں، جن کو بلایا ٹھیک ہے حضور نے وہ ذرا عمر کے سے بلا لیا، اس سے یہ نتیجہ کوئی نہیں نکلتا کہ اور کوئی نہیں تھا۔ مگر جب انہوں نے دیکھا نا عیسائیوں نے کہ اللہ کا پیغمبر تو تیار ہے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے ہم وعدہ کر لیں ہم خراج دیں گے، بد دعا نہیں مقابلے میں۔ یہ ایک ہی کیس ہے، یہ کوئی عام نہیں جس توڑ کے روز لوگ بد دعائیں کر رہے، وہ نبی کا معاملہ تھا، وہی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا۔